نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونظيرا وآتاه جوامع الكلم ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وقال الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها وقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل ما تزكية المرء نفسه يا رسول الله فقال أن تعلم أن الله معك حيث يراك أن تعلم أن الله يراك حيث كنت أو كما قال عليه صلوات والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کا ہم پر بہت احسان ہے، بہت ہی احسان، بہت ہی بڑا احسان ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کا اللہ کے ذات کے ساتھ تعلق نہیں ہے. بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم نے ان بندوں میں شامل رکھا جن بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اس تعلق ہی کا نام ہے ایمان. ہم ان میں سے نہیں ہیں جو اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کا دیا ہوا جسم ہر کام میں استعمال کر کے پھر یہ کہیں کہ اللہ نہیں ہے، یا زبان کے حد تک کہتے ہوں کہ اللہ ہے مگر اس کے بعد جیسا ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. الحمدللہ ہم اس میں سے نہیں ہیں. ہم اللہ کو اپنا اللہ مان کر، اللہ کے نبی کو اپنا نبی مان کر اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھ کر، اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا امتی جان کر زندگی گزار رہے ہیں. اس زندگی میں ہزاروں کمیاں اور کوتاہیاں ہیں، مگر بہرحال ہم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا اللہ نہیں مانا اور اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کو اپنا نبی نہیں مانا. بلا شبہ آنکھوں سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، زبان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہوئی بھی ہوں گی، ہو بھی رہی ہیں، آئندہ بھی خطرہ ہے کہ ہوتا رہے گا. جسم کے ہر حصے سے اللہ کے حکم کو توڑنے کا جرم ہم سے ہوتا ہوگا، مگر اس کے بعد بھی یہ حقیقت ہے کہ ہم نے اپنی پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکا. اور انشاءاللہ امید ہے، انشاءاللہ امید ہے کسی حالت پر ہم قائم رہیں گے کہ ہماری یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے اور اللہ کے نبی کے علاوہ ہم کسی اور کو اپنا مرشد، اپنا رہبر، اپنا رہنما نہیں مانیں گے. یہ جو اللہ نے ہم پر کرم فرمایا ہے، ہم کو اپنے ساتھ جوڑا،
اس جوڑنے میں صرف اللہ کی مہربانی ہے. ہماری اپنی کوئی کوشش نہیں، ہمارا کوئی حق بھی نہیں تھا، ہمارا کوئی دعویٰ بھی نہیں تھا. اور اللہ نہ چاہتے تو جیسے دنیا کے بے شمار اللہ ہی کے بندے جو اللہ ہی کی زمین پر رہ کر اللہ ہی کی نعمت استعمال کر کے ہم سے زیادہ صلاحیتوں والے ہیں، مگر ان کا اپنے اللہ سے تعلق نہیں ہے. اور اس میں بے شمار وہ بھی ہیں جن کو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے سب سے بڑے جرم کا شکار ہیں. اس دنیا کا سب سے بڑا جرم اگر کوئی ہے تو وہ یہی کہ جس گھر میں انسان رہ رہا ہے، جس گھر کی اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، جس گھر کی سہولیات کے ساتھ وہ زندگی گزار رہا ہے، اس گھر کے مالک کا وہ انکار کر رہا ہے. اللہ نے اس طبقے میں ہم کو شامل نہیں کیا. اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں، صرف اللہ کی مہربانی، صرف اللہ کا کرم، صرف اللہ کی عنایت. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک قبیلہ آیا، قبیلہ بنو تمیم، اس میں انہوں نے کسی ایک شخص نے یہ بھی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ہمارا آپ پر احسان ہے کہ ہم نے آپ کا دین قبول کیا، ہم نے آپ پر منت رکھی، ہمارا آپ پر احسان ہے کہ ہم نے آپ کا دین قبول کیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین، آپ نے نہ کوئی ڈانٹ ڈپٹ فرمائی، نہ اس کے اس بات کا انکار فرمایا، کچھ نہیں فرمایا. البتہ اللہ نے جواب میں جو آیتیں نازل فرمائی سورہ حجرات کی، اس میں یہ بھی فرمایا کہ ان میں سے کسی شخص نے آپ پر منت کا اظہار کیا ہے، یمنون علیک، اس نے احسان جتلایا، ان اسلموا، کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. قل، آپ فرما دیجئے، لا تمنوا علیہ، تمہارا مجھ پر کوئی احسان نہیں، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کے تم پر منت ہے کہ تم کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی. ہم پر بھی اللہ کی منت. دنیا میں اس وقت 7 ارب انسان بستے ہیں. ان 7 ارب انسانوں میں سے 5.5 ارب انسان وہ ہیں جو اللہ کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، اور زندگی گزار رہے ہیں. سب سے بڑی مجرمانہ زندگی وہی ہے. پھر 1.5 ارب انسان وہ ہیں جو کلمہ پڑھنے کی حد تک اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، یعنی وہ ایمان والے ہیں. مگر بے شمار ہمارے بھائیوں کا حال یہ ہے کہ جیسا اللہ کے ساتھ ان کا ایمان کے بعد تعلق ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ جیسا ایمان کا تعلق ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. ایمان والے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی ایمان کس درجے کا ہے اس کا فیصلہ تو اللہ کے ہاں ہوگا، اور اللہ جانتے ہیں کس آدمی کا ایمان کس درجے کا ہے. مگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس طبقے میں بھی نہیں. میرے بھائی، اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کے درجات الگ الگ ہیں. وہ بھی ایک قسم کا تعلق ہے جس میں بندہ انکار کرتا ہے، اس کو بھی ایک درجے کا تعلق ہے، انکار کا ہی تعلق صحیح. اور وہ بھی ایک تعلق ہے کہ جس میں مان تو رہا ہے لیکن اس کے بعد پھر ماننے کے بعد جیسی زندگی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے. اور ایک تعلق وہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ ہر وقت محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. ہم نے اپنے بے شمار بزرگوں کے جو حالات پڑھے اور سنے، ان میں ہمارے بزرگ حضرت اقدس حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرکزہ وبرد اللہ مضجعہ، ان کی طویل زمانے تک حالت یہ تھی کہ وہ صرف 2 زانوں بیٹھتے تھے، وہ کبھی پاؤں پھیلاتے نہیں تھے. اتنا اللہ کا استحضار کہ میں اللہ کے سامنے ہر وقت ہوں تو میں پاؤں کیسے پھیلاؤں گا. 4 گھنٹے کی مجلس میں وہ 2 زانوں بیٹھتے تھے، اور بالکل نحیف جسم، کمزور حالت، کھانا پینا بہت چند دکھ میں، لیکن 2 زانوں بیٹھتے تھے اور 2 زانوں ہی کی حالت میں رہتے تھے. بلکہ بہت سارے قوم کا کہنا ہے کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں حضرت کو کسی اور حالت میں بیٹھتے ہوئے. اس درجے اللہ کا استحضار.
تو ایک ताल्लुक वो भी है। अल्लाह ने जब हम पर यह एहसान फरमाया है कि अपने ज़ात आली के साथ हमारा ताल्लुक कायम हुआ, इस ताल्लुक का तकाजा यह है कि एक तरफ से हमारे दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत होनी चाहिए अल्लाह के ज़ात की। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों की एक खास सिफत यह है कि उनको सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से होती है। ये अल्लाह खुद फरमा रहे हैं। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक इरशाद है, बुखारी शरीफ की हदीस है, आपने फरमाया सलासुन मन वुजिद फीही यजिदु हलावतल ईमान, तीन बातें जिस आदमी के अंदर होंगी उसको ईमान का जायका महसूस होगा, उसको ईमान की हलावत आ जाएगी। हलावत हो सकता है हलावत हिस्सी हो, और यह भी हो सकता है यकीनन हलावत मानवी है। तो जिस आदमी के अंदर तीन बातें होंगी उसको ईमान का मजा आएगा, ईमान की हलावत आएगी। उन तीन बातों में से पहली बात यह है अन युहिब्बल्लाह व रसूलहु अक्सर मिम्मा सिवाहुमा, कि अल्लाह और अल्लाह के नबी की मोहब्बत इस कायनात की हर चीज से ज्यादा। तो अल्लाह भी फरमा रहे हैं और अल्लाह के नबी भी फरमा रहे हैं कि ईमान वालों की अहम तरीन सिफत यह है कि उनका अपने अल्लाह के साथ बहुत मोहब्बत होती है। और क्यों मोहब्बत नहीं होगी? जब बंदा अल्लाह के एहसानात को सोचता रहेगा तो हर एहसान बताता है उस अल्लाह के साथ मोहब्बत करो। जिस अल्लाह ने तुम्हें ये सब कुछ अता किया, और उस सब कुछ को जब हम जानने की कोशिश करेंगे तो कभी इंतहा को नहीं पहुंचेंगे कि अल्लाह ने हमको क्या क्या अता किया है। हमेशा यह बात ज़हन में रहनी चाहिए, अल्लाह की नेमतों और अल्लाह के एहसानात को सोचना, समझना, गौर करना, और फिर अपने अंदर एहसान शनासी की कैफियत पैदा करना। अल्लाह ने मुझे ये भी अता किया, अगर ये न होता फिर क्या होता? अल्लाह ने मुझे ये चीज भी अता की, अगर मेरे पास ये न होती फिर क्या होता? अल्लाह ने तो एक एक नेमत को सोच सोच करके फिर अल्लाह के एहसान को अपने दिल में बिठा, फिर कहेंगे अल्लाह आपने तो मुझे ये भी अता किया, आपने मुझे ये भी अता किया, ये सब आपके एहसानात हैं। और ये सोचते सोचते अगर कभी आंखों से आंसू गिर गए और अल्लाह की नेमत सोचते सोचते कभी कैफियत हो जाती है कि आदमी सोचता अल्लाह ने मुझे ये भी अता किया, मुझे ये भी चीज दी, मुझे ये भी अता किया, इस चीज से भी महरूम नहीं रखा, इस चीज से भी महरूम नहीं रखा, मुझ जैसा मेरा फलाना भाई है वो इस चीज से महरूम है, मुझ जैसा फलाना भाई है। गरज ये कि नेमतों को कंपेयर करना, दूसरों की नेमतों के साथ जोड़ कर फिर देखना अल्लाह ने ये सारी चीजें मुझे अता फरमाई, और ये सोचते सोचते अगर आंख से आंसू गिर गया मोहब्बत के जज्बात की बुनियाद पर, तो बहुत बड़ा इनाम मिल जाएगा। और वो बहुत बड़ा इनाम क्या है? फरमाया जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबअतुन फी जिल्लिल अर्श, 7 आदमी क़यामत के दिन अर्श के साये के नीचे होंगे। यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु अर्शिही, जिस दिन अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। उनमें से पहला शख्स है इमामुल आदिल, दूसरा शख्स है शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, और तीसरा या चौथा शख्स है कि रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐनाहु, वो इंसान जिसे तन्हाई में बैठ करके सोचा अल्लाह ने मेरे साथ क्या क्या मामला किया है। इस सोचते सोचते उसे ख्याल आया दुनिया में अंधे भी हैं, मुझे अल्लाह ने अंधा तो नहीं बनाया, दुनिया में बहरे भी हैं, अल्लाह ने मुझे बहरा भी नहीं बनाया, दुनिया में गूंगे भी हैं, अल्लाह ने मुझे गूंगा भी नहीं बनाया, दुनिया में जिस्मानी तरह तरह की कमियों के शिकार लोग होते हैं, अल्लाह ने ऐसा भी नहीं किया। फिर दुनिया में ईमान से महरूम लोग भी हैं, अल्लाह ने मुझे उसमें से भी नहीं रखा। फिर दुनिया में ईमान वाले भी हैं लेकिन हिदायत से दूर हैं, अल्लाह ने ऐसा भी नहीं किया। फिर मैंने ये गुनाह किया है, अल्लाह ने उस पर सजा भी मुझे नहीं दी। फिर अपने गुनाहों को याद करके फलां वक्त में फलां जगह मैंने ये गलती की थी, किसी को नहीं मालूम, सिर्फ मुझे और मेरे अल्लाह को मालूम है। मेरे माँ बाप को भी पता नहीं, मेरे बीवी बच्चों को भी मालूम नहीं, मेरे दोस्त भी नहीं जानते हैं मैंने वो फलानी हरकत की है, फलां जगह की है, अल्लाह को मालूम है, लेकिन अल्लाह ने उस राज को भी फाश नहीं किया। ये सोचते सोचते फिर अपनी गलतियां याद आए, किस जगह, किस मकाम पर, कौन से वक्त में, रात के अंधेरे में, दिन में, किसी गाड़ी में, बाग में, क्लास में, दुकान पर, जंगल में, किसी नाले में, देखने वाला कोई नहीं था या हम दो थे, कब क्या क्या हुआ, किस किस तरह से गलती हुई, अल्लाह के इल्म में सब कुछ है।
اللہ اس وقت سے آج تک اس پر مجھے پردہ رکھا ہے اور سزا آج تک نہیں دی. اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے فرماتے میں نے تجھے کہا تھا اپنی آنکھ کا یہ غلط استعمال مت کرنا، میں اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ سکا اور غلطیاں پر غلطیاں کرتا رہا، اگر اللہ تعالیٰ شانہ مجھے فرماتے ٹھیک ہے جب میری دی ہوئی آنکھ تو غلط استعمال کرتا ہے میں آنکھ کی روشنی واپس لے لیتا ہوں، تو میرا کیا بنا ہوتا. یہ سوچتے سوچتے، اللہ کی نعمتوں کو سوچ سوچ کر اور اپنی کوتاہیوں کو سوچ سوچ کر اگر آنکھوں سے آنسو گر گئے تو بس ہو سکتا ہے ہمارا نام اس طبقے میں آ جائے گا جو طبقہ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. سبعۃ فی ظل العرش یوم لا ظل الا ظل عرشہ، امام عادل وشاب نشا فی عبادت اللہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، وہ انسان جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اپنی کوتاہیاں یاد کی، اللہ کے انعامات یاد کیے، اللہ نے کس طرح پردہ رکھا وہ یاد کیا، اور اس کے بعد پھر آنکھ میں آنسو گر گئے تو اور شکر کے الفاظ زبان پر آ گئے تو ہو سکتا ہے ہمارا نام اس میں شامل ہو جائے. اللہ نے ہمارا تعلق اس درجے اپنے ساتھ قائم فرمایا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے. چاہے ہم نے علم دین پڑھا، چاہے بزرگوں کے ساتھ تعلق ہے، اگر ہمارے چہرے پر داڑھی ہے، اگر سر پر ٹوپی ہے، اگر نمازوں کے ساتھ تعلق ہے، اگر آپ اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا احساس ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ورنہ وہ بھی انسان دنیا میں ہیں کہ جن کو اپنی مجرمانہ زندگی کا بھی احساس نہیں. وہ شخص جو جرم کی زندگی گزار رہا ہو اور دل میں ندامت بھی نہیں، یا وہ شخص جو جرم کی زندگی گزار رہا ہے چاہتا ہے جرم کو چھوڑ دے لیکن نہیں چھوڑ پا رہا ہے اور ماحول بھی اس کو میسر نہیں ہے جس ماحول سے وہ اپنے آپ کو نکال پائے، تو اللہ نے اس میں بھی ہم کو شامل نہیں رکھا. تو اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے محبت کا تعلق، اور اس لیے محبت کا تعلق کہ جتنے اللہ کے احسانات کو ہم سوچتے رہیں گے اتنے ہی اللہ کی محبت کے جذبات پیدا ہوتے جائیں گے، اور جتنا سوچتے رہیں گے اتنی محبت بڑھتی جائے گی. ایک تعلق تو یہ، اور دوسرا تعلق ہوتا ہے اللہ کی خشیت کا. جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی پکڑ کیسے کیسے آتی ہے، پھر وہ قوموں کے اعتبار سے، پھر افراد کے اعتبار سے کیسے اللہ تعالیٰ شانو کس طرح سے پکڑ کر سکتے ہیں، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر انسان کا کیا بنتا ہے. اس میں نیک سے نیک انسان بھی، کتنے ہی اونچے مقام کا انسان کیوں نہ ہو سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے، اگر اللہ پکڑ کرنے پر آئیں، بلکہ آدمی سوچتا رہے میں نماز پڑھ رہا ہوں مگر اللہ تعالیٰ شانو اگر مجھ سے فرمائیں تیری نماز میرے دربار کے قابل نہیں ہے، تو نے اس میرے مقرر کیے ہوئے عمل کو اتنی بربادی کے ساتھ کیوں پڑھا، اسی پر اگر پکڑ کرنے لگیں تو انسان اپنے اعمال پر انعام کہاں پائے گا. انسان تو اپنے اعمال کو پیش کرتا ہوا ڈرے گا. آپ نے جب سوچتا ہے تو بہت حیران ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس بہت اونچے مقام کی ذات ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بہت ہی اونچا مقام ہے، بلکہ چند خصوصیات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی ہیں دوسرے کسی نبی میں نہیں ہے. ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی نسل میں ہزاروں نبی پیدا ہوئے، سارے بڑی سال انبیاء علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ ہے جس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو بہت مشکل امتحانوں میں ڈالا مگر یہ 100% کامیاب ہو گیا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یہ 100% کامیاب ہے اپنے امتحانوں میں، مشکل امتحانوں میں. اللہ خود فرما رہے ہیں میں نے مشکل امتحان اس لیے. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ، مجھے رسوا نہیں کرنا. جس ابراہیم کو اللہ فرما رہے ہیں اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جس کو خلیل الرحمن قرار دیا، جس کے لیے اللہ نے اپنی خصوصی صفت کن کا اظہار کر کے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کیا. فرشتوں کو بھی استعمال نہیں کیا، بارش کو استعمال نہیں کیا، انسانوں کو استعمال نہیں کیا. دہکتی ہوئی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچانا ہے تو اللہ نے مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو استعمال نہیں کیا، صرف لفظ کن، اپنی طاقت کن استعمال کی. یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام سلامت رہے. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اتنی عظیم الشان، کھانے کعبہ کی بنیاد انہی کی بنائی ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اللہ کے نبی علیہ السلام، وہی ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، یا اللہ جس دن آپ مخلوقات کو اٹھائیں گے اس دن آپ مجھے رسوا مت کریں. امت میں عظیم ترین شخصیت ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
सबको मालूम है कि उम्मत में सबसे ऊंचा मकाम हजरत साहबे किराम का। बाद की उम्मत के तमाम तबके, चाहे वो फुक़हा हो, मुहद्दिसीन हो, औलिया हो, मुतकल्लिमीन हो, मुफस्सिरीन हो, जो भी तबकात हैं, इन तमाम तबकात से बहुत ऊंचा मकाम होता है उस सहाबी का, जिस सहाबी को हम सहाबी को छोटा तो नहीं कहेंगे, जिस सहाबी ने बहुत कम वक्त अल्लाह के नबी के साथ गुजारा हो, चंद लम्हे। अगर किसी सहाबी ने चंद लम्हे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ गुजारे हैं, इसका मकाम बाद की उम्मत के तमाम तबकात से ऊंचा है। इन तमाम सहाबे किराम में सबसे फिर ऊंचा मकाम किनका है? जवाब, उन तमाम सहाबे किराम का जिन्होंने मक्का मुकरमा के फतह में हुजूर के साथ शिरकत की। फिर इन मक्का मुकरमा के शुरका में से ज्यादा ऊंचा मकाम है उन सहाबा किराम का जो सुलह हुदैबिया में शरीक थे। फिर सुलह हुदैबिया में शरीक होने वालों में ज्यादा ऊंचा मकाम है उन सहाबा किराम का जो बद्र में शरीक थे, उनको असहाब बद्र कहते हैं। फिर असहाब बद्र, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, बद्र के जो लोग आपके साथ शामिल थे उनका मकाम आपके यहाँ क्या है? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तमाम सहाबा से ऊंचा उनका मकाम ऊंचा है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, फरिश्तों में भी जिन फरिश्तों ने बद्र में शिरकत की है उन तमाम फरिश्तों का मकाम दूसरे तमाम फरिश्तों से ऊंचा है। तो बदरीन, असहाब बदरीन, फख्र के साथ लोग कहते थे ये बदरी है। बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि अल्लाह ने बद्र वालों से कहा, तुम्हें जो मर्जी सो करो, इअमलू मा शिअ्तुम फक़द गफ़रतु लकुम, तुम्हें जो मर्जी सो करो, मैंने तुमको माफ कर दिया है। तो बदरीन का मकाम। फिर बदरीन में से भी ज्यादा ऊंचा मकाम है मुहाजिरीन का। फिर मुहाजिरीन में से भी ज्यादा ऊंचा मकाम है 10 अशरे मुबशरा का, और 10 अशरे मुबशरा में ज्यादा ऊंचा मकाम है खुलफाए राशिदीन का। और खुलफाए राशिदीन में से 2 बड़े हैं और 2 छोटे हैं। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों दामाद हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों शेखैन हैं, दोनों खुसरे मोहतरम हैं जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो फारूक आज़म का मकाम इंतहाई ऊंचा मकाम है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अव्वल दर्जा तो सिद्दीक़ अकबर ही का है, और ये तकरीबन तय है कि सिद्दीक़ अकबर का मकाम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाद सबसे ऊंचा मकाम है। मगर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसरार किया था फारूक आज़म को कि इसी को खलीफा बनाया जाए। और हज़रत फारूक आज़म ने क्या कहा था कि जिस जमात में सिद्दीक़ अकबर मौजूद हों, मैं उसका अमीर बन जाऊं, उससे बेहतर है कि उससे पहले मेरी मौत हो जाए। फारूक आज़म वो शख्सियत हैं जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो यही होता। फारूक आज़म वो शख्सियत हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्न शैतान यफिर्रु मिन ज़िल्लि उमर, शैतान उमर के साये से भी डर जाता है। फारूक आज़म वो शख्सियत है जिसके नतीजे में अल्लाह ने उस जमाने के तमाम बातिल ताकतों को फना कर दिया। उस जमाने की 2 बातिल ताकतें कैसर और किसरा, रूम और ईरान, जिसको अंग्रेजी दुनिया में कहते हैं रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर, सासानी हुकूमत और गस्सानी हुकूमत, जो दुनिया की 2 बड़ी ताकतें थी। उन 2 बड़ी ताकतों को फना जिस शख्सियत के जरिए से अल्लाह ने करा वो फारूक आज़म की ज़ात अक़दस थी। तो आप लोगों ने हो सकता है उस किताब का नाम पढ़ा होगा, सुना होगा। बहुत मशहूर अंग्रेज है जिसने 100 आदमियों पर मुश्तमिल की किताब लिखी है, माइकल हार्ट के नाम से है, 100 बड़े आदमी। उसने मुसलमानों में से सिर्फ एक जात का नाम लिया है, वह है फारूक आज़म। हालांकि बेशुमार शख्सियात इस्लामी तारीख में हैं, उनमें किसी के नाम भी उसमें शामिल किया जा सकता था, बहुत सारे, मगर बहरहाल उसने मुसलमानों में से सिर्फ एक जात वह है फारूक आज़म की। अलबत्ता उसने एक खूबी उसमें जिसका उसने इजहार किया है, इसमें शक नहीं है, वो ये कि जब अपने 100 आदमियों की हिस्ट्री उसने लिखी है तो सबसे पहले नंबर पर सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का नाम मुबारक उसने लिया। ये सबसे पहले इन्हीं की ज़ात से मैं आगाज करता हूं, अगर जिसमें गलतियां भी उसने की हैं। और सीरत जैसी लिखी जानी चाहिए, जाहिर है उससे उम्मीद नहीं हो सकती वैसी सीरत लिखेगा, लेकिन मुसलमानों की तारीख में से उसने सिर्फ हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला का नाम उसने लिया। और उसमें वो ये वजह लिखता है कि दुनिया में ये वाहिद शख्स है कि जो फकीराना जिंदगी गुजार करके 2 सुपर पावर ताकतों को फना कर गया। फारूक आज़म की जात वो है कि यही वो शख्स, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में इस्लामी ममलकत 10 लाख मुरब्बा मील थी। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला के जमाने में इस्लामी ममलकत 12 लाख मुरब्बा मील बनी। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह के जमाने में इस्लामी ममलकत 27 लाख मुरब्बा मील बनी है। पूरा उज़्बेकिस्तान तक, पूरा सेंट्रल एशिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान का आधा हिस्सा, पूरा अरब, मिस्र,
शाम, मराकश तक, बल्कि तमाम नॉर्थ अफ्रीका इसी दौर में मुसलमान हुआ है, वह फारूक आजम की ज़ात अक़दस थी। फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात अक़दस वो है कि जब यह बैतुल मुक़द्दस तशरीफ ले गए हैं, और इसलिए बैतुल मुक़द्दस गए थे कि जब मुसलमानों की फौजें बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होना चाहती थी तो बैतुल मुक़द्दस के पादरियों ने मुसलमानों के सरबराह को सामने बुला करके जब उनको देखा, वो थे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो पादरियों ने यह कहा कि यह शख्स बैतुल मुक़द्दस फतह नहीं कर सकता, इसलिए कि हमारी किताबों में जो अलामत लिखी हुई है वो अलामत इसके अंदर नहीं है, इसलिए इसे बैतुल मुक़द्दस इसके हाथ से फतह नहीं होगी। जवाब में उनको कहा गया कि मुसलमानों के सरबराह ये नहीं है, सरबराह तो फारूक आजम है। तो उन्होंने वहां से कहा कि फिर फारूक आजम को बुलाया जाए। चुनाचे अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अमीर फौज थे, फारूक आजम की खिदमत में दरख्वास्त भेजी, आप खुद तशरीफ लाएं और बैतुल मुक़द्दस के लोग आपको देख करके फिर फैसला करेंगे, शायद हो सकता है कि वो चाबियां खुद ब खुद आपके हवाले कर दें। चुनाचे फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला ने सफर फरमाया, पहला सफर उन्होंने किया था, सरबराह ममलकत इस्लामिया का पहला गैर मुल्की सफर था, इसके बाद उन्होंने नहीं किया, न उससे पहले कोई सफर किया था। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला गए इस शान के साथ, एक गुलाम साथ था, ऊंट की सवारी थी, फटे हुए कपड़े थे, इस हाल में मुल्क शाम पहुंचे हैं। और जब फौजों के पास से गुजर रहे थे तो अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हजरत आप इन फटे हुए कपड़ों के साथ जा रहे हैं, आगे बहुत बड़ी कौम खड़ी है, अंग्रेजों की कौम, वो क्या कहेंगे आपको इस हालत को देखकर, इसलिए आप सवारी भी बदल दें, घोड़े की सवारी पर जाएं और थोड़े कपड़े भी अच्छे पहन लें ताकि आप शान के साथ वहां जाएं। फारूक आजम रज़ी अल्लाह उनकी बात मान ली और अच्छे कपड़े पहन लिए, ऊंट की सवारी छोड़ करके घोड़े की सवारी पर चंद कदम चले, फिर वापस आए और लिबास उतार करके कहा मेरी गुदड़ी लाओ, मेरा वही फटा हुआ कुर्ता ले आओ, अल्लाह ने हमको इज्जत अता फरमाई है इस्लाम से, कपड़ों से नहीं। और उसके बाद फिर ऊंटनी पर सवार हो गए। अब सारी फौज पूरे प्रोटोकॉल के साथ आपके साथ चलना चाहते थे, फरमाया कोई मेरे साथ नहीं जाएगा, मेरे साथ मेरा ये गुलाम जाएगा। तो आगे चले और गुलाम के साथ उन्होंने तय किया था कि एक मंजिल पर तुम सवार रहोगे, मैं पैदल चलूंगा, एक मंजिल पर मैं सवार हो जाऊंगा, तुम पैदल चलोगे। बहरहाल इंसाफ है, अदल फारूकी, और इंसाफ के मुताबिक सफर हो रहा है। जब बैतुल मुक़द्दस दाखिल होने का वक्त आया तो फारूक आजम पैदल थे और गुलाम सवार था। ईसाइयों के यहां अलामत वही थी। चलो जब फारूक आजम दाखिल हो गए, उन्होंने कहा पहली अलामत पाई गई कि वो सरबरा खुद पैदल आएगा और गुलाम उसका सवार होगा। यह ऐसा ही है जैसे कि अफसर टांगे पर बैठा हो और मुलाजिम जो है वो टांगा चला रहा हो, और आगे चल करके मुलाजिम को टांगे पर बिठाया जाए और अफसर टांगे को चलाए, ऐसा तो आमतौर पर नहीं हुआ करता है। फारूक आजम ने यही करके दिखाया। बाद में फारूक आजम रज़ी अल्लाह उनके हाथ में उन्हें चाबियां दे दी, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथ में आ गया। उसके बाद मेरे पादरी ने एक पर्चा दिया, फारूक आजम उस पर्चे को पढ़ते रहे, ताज्जुब करते रहे, बीच में आंखों पे आंसू भी आ गए, हैरान भी थे, खुशी भी थी। तमाम मजमा देख रहा था इस पर्चे में क्या है और क्या पढ़ा जा रहा है कि फारूक आजम की चेहरे पर ये आसार अजीब अजीब हैं, खुश भी हो रहे हैं, ताज्जुब भी आ रहे हैं। बाद में उस पादरी से उन्होंने दो तीन जुमले फरमाए। किसी ने सवाल किया हजरत क्या है ये पर्चे में? फरमाया जब हम काफिर थे और अल्लाह के नबी उस जमाने में नहीं थे, मैं यहां मुल्क शाम आया था ऊंटों का नौकर बन करके, तो इस पादरी ने मुझे देखकर कहा था तू एक जमाने में इस मुल्क का सरबरा बनेगा। तो मैंने उससे कहा तुम क्यों मेरा मजाक उड़ाते हो? उसने कहा नहीं, तुम्हारे अंदर वो अलामतें हैं कि तुम इस मुल्क के सरबरा बनने वाले हो। मैंने उसे फिर मना किया, ताज्जुब किया और कहा क्यों मेरा मजाक उड़ाते? उसने कहा नहीं ऐसा होगा। तो साथ में इसने मुझसे यह कहा कि जब तुम इस मुल्क के सरबरा बनोगे तो इस गिरजाघर का सारा सोना मुझे दे देना। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु कहता है मैंने सोचा वरना तो कब मैं सरबरा बनूंगा यहां का, अगर मैं तो चलो मुझे क्या हर्ज है, मैं लिख कर देता हूं। चलो मैंने लिख करके दे दिया कि जब मैं इस मुल्क का सरबरा बनूंगा तो उस वक्त इस गिरजाघर का सोना इसी पादरी को मैं दे दूंगा। ये पर्चा आज लेकर के वही आया। अब मैं सोच रहा हूं हम उस जमाने में काफिर थे, फिर अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, फिर मैं मुखालिफीन में से था, फिर मैं कत्ल का प्लान बनाता था, फिर अल्लाह ने मुझे हिदायत अता फरमाई, फिर मैंने अल्लाह के नबी के साथ हिजरत की, फिर मदीना आबाद हुआ, फिर अल्लाह के नबी के साथ हमने हर सफर में शिरकत की, तमाम जिहादों में शिरकत की, फिर अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हो गए, फिर मैं सिद्दीक अकबर के साथ रहा, फिर अल्लाह ने मेरे हाथ में निजाम दिया और वो दौर वो आ गया। मैं सोच रहा हूं मैं कहां था और कहां पहुंचा। फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात अक़दस है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाया था फारूक आजम मुल्हम है, उस पर इल्हाम होता है। फारूक आजम वो शख्सियत जो कहा करते थे मैं वो इंसान हूं
کہ میں تجویز دیتا ہوں اور اللہ اس کی تائید کر دیتے ہیں، مگر ادب کی وجہ سے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا میں وہ انسان ہوں کہ اللہ تجویز دیتے ہیں میں بھی تائید کرتا ہوں، وافقت ربی، میں اپنے رب کی موافقت کرتا ہوں، یعنی گویا تجویز اللہ دیتے ہیں میں تائید کرتا ہوں، اصل میں ان کو کہنا ہوتا تھا میں تجویز پیش کرتا ہوں اللہ اس کی تائید کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے دین میں کئی مسائل ایسے ہیں کہ وہ تجویز پیش کی یوں ہونا چاہیے، فاروق اعظم نے تجویز پیش کی، اللہ نے وہی آیت پیش دی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، فاروق اعظم نے تجویز پیش کی تھی یا رسول اللہ مقام ابراہیم پر ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، اللہ نے وہی حکم دیا۔ فاروق اعظم نے تجویز پیش کی یا رسول اللہ ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے، اللہ نے وہی حکم بھیجا۔ غرض یہ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت اس درجے کی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام احد پر کھڑے تھے، صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں، احد پہاڑ خوشی میں جھومنے لگا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پائے مبارک سے جھٹکا مار کر فرمایا احد کو رک جا، پھر فرمایا تیرے پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے، اور شہید تھے فاروق اعظم۔ اس درجے کا اونچا انسان، لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت نزدیک تھا اور ان کے ساتھ حادثہ ہوا تھا کہ ایک مجوسی نے ان کو خنجر مارا تھا فجر کی نماز میں اور وہ زخمی تھے، جب ہوش آیا اور دودھ پلا گیا تو وہ دودھ یہاں سے، چونکہ معدہ کٹ چکا تھا، وہ دودھ یہاں سے باہر آ گیا، اور اس کے بعد جب ہوش آیا پہلے تو انہوں نے یہ پوچھا کہ میرے ساتھ یہ حادثہ کس نے مجھ پر حملہ کیا ہے؟ جب تفصیلات معلوم ہوئی تو کہا الحمدللہ کسی مسلمان نے مجھ پر حملہ نہیں کیا ہے، ایک ایمان سے محروم انسان نے حملہ کیا۔ اس کے بعد پھر چند اور بہت ساری باتیں اس وقت ارشاد فرمائی، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہوا کہ شاید حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور حاضر ہوئے، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کو کیا پرواہ، آپ نے ایمان قبول کیا، اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کی، اللہ کے نبی کے تمام جہادوں میں آپ نے شرکت کی، پھر صدیق اکبر کے دور میں آپ نے وقت گزارا، ہر جگہ ان کے ساتھ رہے، پھر آپ کے اتنے بڑے کارنامے ہیں، آپ کو کیا پرواہ ہے؟ فاروق اعظم کہہ سکتے تھے کہ ہاں مجھے کیا پرواہ ہے؟ نہ جانے کتنی مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ تم جنتی ہو، عشرہ مبشرہ میں کتنی مرتبہ ان کا نام لے کر کہا یہ جنتی ہیں۔ اس کے باوجود فاروق اعظم نے اس وقت کیا فرمایا بیٹا اگر اللہ یہ فرمانے لگے ہم سے انعام مت ڈھونڈنا، سزا سے میں معاف کر رہا ہوں، اسی پر شکر پڑھو، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہوگا۔ بخاری شریف میں ہے فاروق اعظم اتنا اونچا انسان ہے، کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ شان و مجھ سے فرمائے لا لک ولا علیک، انعام کیا ڈھونڈتے ہو تم، بس تمہیں سزا نہیں دے رہا ہوں اسی پہ تمہیں معاف کر رہا ہوں، تو میں سمجھوں گا پھر بھی اللہ نے مجھ پر احسان کیا۔ اس درجے کے اونچے انسان کا عالم یہ ہے، جس کو کشمیری میں کہتے ہیں اگر خدا تعالیٰ یلا اترائی سچو گنی مت، انعام کس چیز کا ہم ڈھونڈیں گے؟ اگر ہم کہ تم نے اعمال کیے ہیں جیسے کرنے چاہیے ویسے کیے، تمہیں ناز ہے اپنی نمازوں پر، تمہیں ناز ہے تم نے اعتکاف کیا، تمہیں ناز ہے تم نے روزے رکھے، تمہیں ناز ہے تم نے سجدے کیے ہیں، تمہیں ناز ہے تم نے تلاوت کی اور دعائیں کی ہیں، تمہاری دعائیں اس قابل نہیں کہ میرے دربار میں پیش ہوتی، تمہاری نمازیں اس لائق نہیں تھی کہ میرے دربار میں پیش ہوتی، اس لیے تمہاری نمازیں ایسی ہیں جن پر تمہیں سزا لگنی چاہیے، تمہارے روزے ایسے ہیں جس پر تمہیں سزا لگنی چاہیے، تم نے اونچے عمل کو برباد کر کے میرے دربار میں پیش کیا۔ اگر اللہ یہ فرمائیں گے تو وہ بھی حق۔ اللہ کے ساتھ تعلق اس درجے کا بھی ہوتا ہے کہ بندہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر کہتا ہے اللہ یہ تو کچھ بھی۔ چنانچہ نمازوں کے متعلق کیا ہے کہ جب نماز پڑھی جائے تو اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ تو یہ استغفر اللہ کس چیز پر ہے؟ یا اللہ یہ نماز گناہ کا عمل تو نہیں، مگر جیسی یہ نماز ہونی چاہیے ویسی تو نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ شاہ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کئی مقامات پر آپ استغفار کریں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اللہ کے نبی کو جو استغفار کا حکم ہے وہ اس لیے تھوڑا ہی ہے کہ گویا نعوذ باللہ من ذالک خاک اب بداؤن حضور سے کوئی گناہ ہوا ہے اس لیے اللہ فرما رہے استغفار کریں، نہیں، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ معنی دراصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں احساس پیدا ہوتا تھا مجھے جو کرنا چاہیے تھا میں کر نہ سکا،
مجھے جیسا کرنا چاہتا کر نہ سکا، اس احساس کو ختم کرنے کے لیے اللہ فرمایا آپ استغفار کریں، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ بلکہ وہ ایک مشہور حدیث ہے جس میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیں گے اور نہ جانے کتنا طویل زمانہ گزرے گا اور حساب اللہ نہیں لیں گے، تو بندے پریشان ہو کر کے پھر کوشش کریں گے اللہ کے بارگاہ میں کوئی سفارش ہو جائے۔ تو چنانچہ بہت بڑا وفد حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، آپ چل کر اللہ کے بارگاہ میں سفارش کریں، حساب شروع ہو جائے۔ آدم علیہ السلام کہیں کہ میری ہمت نہیں ہے میں اللہ کے سامنے جا سکوں، البتہ تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ امت کا وہ طبقہ نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوگا، نوح علیہ السلام کہیں گے میری ہمت نہیں ہے میں اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے اپنے کافر بیٹے کے بارے میں سفارش کیوں کی تھی؟ تم اوروں کی سفارش لے کر آئے ہو تو پہلے اپنا حساب دو۔ کافر بیٹے کے بارے میں سفارش تم نے کیوں کی تھی؟ تو مجھے اپنا ہی ڈر ہے اس لیے میں تو نہیں سفارش کر سکوں گا، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، ابراہیم علیہ السلام بھی معذرت کریں گے میں بھی اللہ کے سامنے نہیں جا سکتا۔ وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، موسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کریں گے۔ وہ فرمائیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ بھی معذرت کریں گے، اور آخر میں کہیں گے تو محمد رسول اللہ کی خدمت میں جاؤ۔ چنانچہ وہ تمام لوگ پہنچیں گے حضور کی خدمت میں اور عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ چل کر بارگاہ خداوندی میں سفارش کر دیں۔ اس وقت اللہ کے نبی فرمائیں گے انا میں کر سکتا، اور وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ شان و فرمایا قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، ہم آپ کو سب معاف کر چکے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی ایسے ہمت کریں گے۔ تو اگر ہم نے اعمال کیے ہیں، ان اعمال پر یہ فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اعمال کیے اور ہم کچھ ہیں، حقیقت کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم سے سجدہ اللہ نے کروایا یہ اسی اللہ نے کروایا، اگر ہم سے روزے اللہ نے رکھوائے اسی اللہ کا احسان ہے، اگر ہم نے کوئی دعا کی کبھی وہ بھی اسی اللہ کا احسان ہے، اگر ہم کو تلاوت کرنے کی توفیق ہوئی ہے وہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ مگر ساتھ میں یہ بھی ڈر ہے، اور ڈر نہیں حقیقت یہ ہے جیسی یہ نماز ہونی چاہیے ویسی نہیں، جیسا روزہ ہونا چاہیے ویسی نہیں، جیسی تلاوت ہونی چاہیے ویسی نہیں، جیسی دعائیں ہونی چاہیے ویسی نہیں، اور اس لیے نہیں کیونکہ ہمارے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، اور وہ نفس اپنے اندر خوبیاں بھی رکھتا ہے اپنے اندر خامیاں بھی رکھتا ہے، اور انسان اعمال ویسے تب کر پاتا ہے جب انسان کے نفس کا تزکیہ ہو چکا ہو، جب اس کی صفائی ہو گئی ہو، جب یہ گندگیاں اس کے اندر سے صاف ہو گئی ہوں، تب گندگیوں کی ایک لیول وہ ہوتی ہے کہ انسان جرم کر رہا اور آدمی کا احساس بھی نہیں ہے، اور ایک لیول وہ ہوتی ہے کہ انسان اعمال تو کر رہا ہے مگر یہ عمل ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، تو یہ بھی نفس کی خرابی ہے۔ اسی لیے ارباب سلوک جو بزرگوں کی دنیا ہے، اسی لیے وہ امراض قلبیہ، اخلاق رذیلہ، خرابیوں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ خرابیاں ہوتی ہیں۔ ان خرابیوں کی وجہ سے ایمان والا ہونے کے باوجود ویسا نہیں بن پاتا جیسا اسے ہونا چاہیے، بلکہ کبھی کبھی دین کے اونچے درجے کا کام کرنے والا بھی نفس کی خرابیوں کی وجہ سے وہ جرم کرتا رہتا ہے جس جرم کا اسے احساس ہی نہیں ہوتا، حالانکہ وہ دوسری طرف سے دین کا بڑا کام کر رہا ہوتا ہے۔ قاری صاحب قرات فرما رہے ہیں اور اللہ نے آواز بھی دی ہے، لہجہ بھی عمدہ ہے، اور اللہ نے پڑھنے کا سلیقہ بھی عطا فرمایا، لیکن دل میں بار بار خیال آ رہا ہے کیا کہ لوگ میری قرات پر میری تعریف کریں گے، اور یہ سوچ کر کے اس کا دل پھول رہا ہے تو یہ ریاکاری میں مبتلا ہے۔ زبان سے تلاوت ہو رہی ہے، قلب میں ریا ہے، بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے، اور اللہ اچھی باتیں کہلوا رہے ہیں، سننے والوں کو نفع ہو رہا ہے، لیکن اس کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ سننے والے تعریف کریں گے کتنا اچھا بیان اس نے کیا، کتنی مؤثر تقریر کی، اور یہ بار بار خیال آ رہا ہے، اور اس خیال کی بنا پر وہ چاہتا ہے اور اچھی باتیں کہوں اور اچھے انداز میں کہوں، اور اس لیے تاکہ لوگ میری زیادہ تعریف کریں گے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شان و قیامت کے دن فرمائیں گے تو میرا دین بولتا تھا مگر تیرے دل میں ریا تھا اور تو سزا کا مستحق ہے، اور ہو سکتا ہے اس کو سزا لگ جائے قیامت کے دن۔ حدیث مشہور ہے قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں 3 آدمی جائیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کبھی ہم دعا کر رہے ہو اور دعا کرتے کرتے اللہ معاف فرما دے، اور دعا کرتے کرتے کبھی خیال آ گیا کہ میں ایسی اچھی طرح سے دعا کروں گا کہ سننے والے کا دل نرم ہو جائے اور ان کی آنکھوں سے آنسو گر جائیں،
اور بعد میں یہ تعریف کرنے لگے اتنی اچھی دعا کوئی نہیں کر رہا تھا، تو یہ جو دعا ہو رہی ہے اس میں بھی ریا آ گیا۔ بھائی بہت مشکل ہے، آسان نہیں ہے۔ قرات کرتے ہوئے، نعت پڑھتے ہوئے، واز کرتے ہوئے، حتیٰ کہ ذکر کرتے ہوئے بھی ریاکاری کے حملے ہو سکتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات سب سے پہلے امام بخاری نے نقل فرمائی، وہ ویسے ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی حقیقت ہے، وہ یہ کہ ریا نکل جائے اور اخلاص کامل آ جائے۔ یہ آسان نہیں۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ 10 سال کے ذکر اذکار کے باوجود جب آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ ریا ختم ہو چکا ہے، لیکن چنگاری اب بھی اندر موجود ہوتی ہے اور کبھی وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگر کبھی کوئی بیان کر رہا ہو اور بیان کرنے کے بعد پھر کسی سے پوچھے گا کیسا بیان تھا، تو اس کا تو ریا ہے، کیونکہ وہ انتظار میں ہے میری تعریف آ جائے۔ کوئی بھی دین کا کام کرتے ہوئے انتظار میں رہے آدمی کہ کوئی لوگ میری تعریف کریں گے، میں اپریشیٹ کریں گے، چاہے وہ دین کا کوئی، چاہے وہ تبلیغ والا ہو، چاہے وہ بیان والا ہو، چاہے وہ تصنیف کرنے والا مصنف ہو، چاہے وہ نعت شاعری کرنے والا ہو، کوئی بھی دین کا کام کرنے والا اگر وہ انتظار میں ہے کہ لوگ میری تعریف کریں گے، تو خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ انتظار جو ہے یہ اصل میں ریا کا نتیجہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ حضرت تھانوی نے لکھا کہ امراض روحانیہ کا پکڑنا سب سے مشکل کام ہے۔ ہم مجلس میں آئے، لوگوں نے کہا آگے آ جائیے، ہمارے دل میں خیال ہے ان کو کہنا چاہیے تھا، جس کا تو ہمارے اندر کبر ہے، ہم اپنے آپ کو مستحق سمجھتے ہیں اس کا، اور کبھی تو ایسا ہوگا کہ ہم پیچھے بیٹھیں گے، اور پیچھے بیٹھیں گے اس انتظار میں کہ لوگ کہیں گے جناب آپ پیچھے کیوں بیٹھے، آپ آگے آ جائیں۔ بس اس انتظار میں تھے ہم، لوگ آ جائیں، اس کا مطلب ہمارے اندر کبر ہے۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی کبھی ہم کہیں گے نابکار بات بکات لائق، بچوں نے کن لائق، اگلے والا کہے گا ہاں سشو نے کن لائق۔ اگر اگلے والے نے جملہ بات تم کسی بھی لائق نہیں ہو، تم واقعی نابکار انسان ہو، اگر چہرہ اتر گیا تو اس کا مطلب یہ سب دکھلاوا تھا، یہ جو زبان سے کہہ رہے تھے بچوں نے کن لائق گناہگار بند، یہ صرف دکھلاوا تھا، حقیقت یہ نہیں تھی۔ کبھی کبر آتا ہے تواضع کے روپ میں۔ تو بیماریاں پکڑنا آسان نہیں ہے۔ تصوف کی دنیا میں بیماریوں کی جب تفصیل بیان کرتے ہیں تو پہلی بیماری ہے غفلت، کہ اب بندے کو احساس ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کی زمین پر اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ اس کی باغیانہ زندگی گزار رہا ہوں۔ جب یہ غفلت ٹوٹ جاتی ہے، پھر آدمی عبادت پر کھڑا ہوتا ہے، پھر اخلاص کا مسئلہ آتا ہے کہ ریاکاری تو نہیں آ رہی ہے۔ اب ریاکاری سے جو ہی نکل جائے گا، اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے، اب عجب آتا ہے کہ صاحب میں تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، میں تلاوت بھی کر رہا ہوں، میں ذکر اذکار بھی کر رہا ہوں، میں خانقاہ کے مجلس میں شرکت بھی کر رہا ہوں، میں یہ کام بھی کر رہا ہوں، اور خیال آ رہا ہے میں کر رہا ہوں، تو عجب آ گیا۔ تو پہلے مرحلے پر تھی خرابی غفلت، دوسرے مرحلے پر آئی خرابی ریا، تیسرے مرحلے پر آئی خرابی عجب۔ غرض یہ کہ یہ بیماری، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تب تک کامیاب ہو جاؤ گے تب ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو صاف کرو گے۔ یہ صاف کیسے ہو جائیں گی؟ حضرات صحابہ کرام کو تو اللہ تعالیٰ شانہ نے وہ شرف عطا فرمایا تھا کہ بس اللہ کے نبی کی نگاہوں میں آ گئے، ایک نگاہ روئے انور پر پڑی اور ایک نگاہ ذات اقدس کی اس صحابی پر پڑی، ایمان کی حالت میں تو ساری خرابیاں صاف، وہ تو بالکل مزکہ اور منور ہو گئے۔ ان کو نہ کسی ذکر و اذکار کی ضرورت، ان کو نہ کسی مجاہدی کی ضرورت، اس کو نہ کسی کے بیعت کی ضرورت، کچھ نہیں، بس وہ تو صحبت نبوت، زیارت اقدس، ایک نگاہ ادھر سے پڑی ایک نگاہ ادھر سے گئی بس۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، اس سے بھی کم اگر ایک صحابی کی نگاہ حضور پر پڑی اور حضور کو نہیں پتا چلا یہ مسلمان تھا اس نے مجھے دیکھ لیا، یہ آدمی بھی صحابی بن جاتا ہے۔ اور اگر کسی انسان نے حضور کو دیکھا ہی نہیں مگر ایمان کی حالت میں حضور کی نگاہ اس پر پڑ گئی، وہ بھی صحابی بن جاتا ہے۔ تو صحابہ کو تو، لیکن صحابہ کے بعد جیسے اسلامی علوم الگ الگ وضع ہوئے، علم حدیث الگ بنا، علم تفسیر الگ، علم تجوید الگ، علم قرات الگ، علم فقہ الگ، اسی طرح سے انسانوں کی روحانی تربیت کے لیے پورا ایک نظام اللہ نے کھڑا کرا ہے بزرگوں کے ذریعے، اور اسی کو کہتے ہیں تصوف، اسی کو حدیث میں کہتے ہیں احسان، اسی کو قرآن کریم میں کہتے ہیں تزکیہ، اور اسی کو بعد کی علوم میں اس کا نام رکھا گیا علم تصوف۔ علم الاحسان، علم سلوک، علم تصوف، علم تزکیہ، سب کل ایک ہی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے حدیث جبرائیل۔ اس حدیث جبرائیل میں کیا
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، اخیر زمانے کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں ایک شخص داخل ہوا جس کو حدیث میں بیان کیا گیا کہ اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، ہم بیٹھے ہوئے تھے، مجلس رسول قائم تھی، ایک آدمی مسجد میں آیا سفید کپڑے پہنے ہوئے، سیاہ اس کے بال تھے، اطلع علینا نمودار ہو گیا ایک شخص، شدید بیاض الثیاب سفید کپڑے تھے، شدید سواد الشعر سیاہ بال تھے، مجلس میں گزرتے ہوئے وہ حضور کی خدمت میں آ کے بیٹھا، واسند رکبتئی الی رکبتئی، اپنے گھٹنے اس نے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملائے، ووضع یدئی علی فخذئی، اپنے دونوں ہاتھ ران پر رکھے، اور ران پر رکھ کر صحابہ تعجب سے دیکھ رہے یہ کون شخص ہے، اور اتنی بے تکلفی کے ساتھ حضور کی خدمت میں آیا مگر اتنا مؤدب ہو کر کے بیٹھا، اور اس کے بعد اس نے کہا یا محمد اخبرنی عن الایمان، یا رسول اللہ مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ الی آخری، اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ سوال بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں تصدیق بھی کرتا ہے، تصدیق کرنا تو استاد کا کام ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تصدیق کون کرے گا کہ آپ نے صحیح کہا؟ اس نے پھر اگلا سوال کیا مل اسلام، آپ نے فرمایا ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اس نے کہا صدقت۔ اس نے تیسرا سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو تم اللہ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پہلی کیفیت کیفیت مشاہدہ ہے، اور دوسری کیفیت کیفیت مراقبہ ہے۔ ہم اس طرح اللہ کے سامنے کھڑے ہوں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت ہم پیدا نہ کر سکے تو کم سے کم ہم یہ سمجھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پرانے زمانے میں بزرگ الگ انداز سے اس کو سمجھاتے تھے، آج تو بہت آسان ہے سمجھانا، آدمی یہ سمجھے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے، تو کیمرہ لگا ہوا ہے، جب آدمی کو پتا چلے کہ ہم سی سی کیمرے کے سامنے ہیں تو آدمی محتاط ہوگا، آپ یہ سمجھے گا میں اس وقت کیسے، کیونکہ میری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، تو کیمرہ لگا ہوا ہے، اس وقت آدمی کیسا، بس یہی کیفیت ایمان والے کی ہو، کیا کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہم یہ محسوس کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور جب اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو میں پڑھوں گا اس طرح سے، اللہ کہیں گے ہاں اسی طرح تمہیں پڑھنا چاہیے تھا، میں تو سن رہا تھا تم کیسے پڑھ رہے تھے۔ میرے بھائی جب ہم اس کو سامنے رکھیں گے پھر اپنی نمازوں کو دیکھیں گے تو ہماری نمازیں اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکیں، کیوں؟ پڑھتے کچھ اور ہیں، کھڑے کہیں اور ہیں، سوچتے کہیں اور ہیں۔ بلکہ ہم میں سے اکثروں کی حالت یہ ہے کہ اللہ اکبر شروع کرتے ہیں تو ذہن کہیں اور سلام کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ زبان اپنی عادت کے مطابق خود بخود چلتی رہتی ہے، الحمد کے بعد پھر سوچے بغیر زبان کسی صورت کو پہنچ جائے گی، اور کہیں نہیں تو قل واللہ شریف تو خود ہی شروع ہو جاتا ہے، اور قل واللہ شریف کا زبان خود ہی، کیونکہ زبان کو روٹ ملا ہوا ہے، وہ بیچاری زبان اپنے روٹ پر وہیں چلنے لگتی ہے، اور اخیر میں گاڑی جو ہے وہ جا کر کے اسٹیشن پر پہنچ جاتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نماز ختم ہوگی۔